بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ درس نمبر 18 کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج ثلاثی مزید فی کا ایک بہت ہی اہم باب افعال، جس کی ابتدا تو ہم نے کی تھی، لیکن باب افعال کے اندر بہت سارے الفاظ ہیں، بہت ساری وکیبز ہیں جن کو پڑھنا بھی باقی تھا، جن کی مشق کرنا بھی باقی تھا۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ آج کا جو درس ہے وہ پچھلے ایک درس سے لنک بھی کرتا ہے، کہ آپ کو یوں نہیں لگے گا کہ آپ بہت نئی بات پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ درس جدید بھی ہے، ایک نیا درس ہے، اس لیے کہ الفاظ اتنے سارے آئیں گے کہ جو شاید آپ نے آج سے پہلے نہیں پڑھے ہوں گے یا نہیں سنے ہوں گے۔ کیونکہ جب میں اپنی کتاب کھولتا ہوں اور باب افعال کو دیکھتا ہوں کہ اس میں کتنے پیجز ہیں، تو یہ دیکھیے یہاں سے شروع ہوا باب افعال، فعل ثلاثی مزید افعلہ، یہ باب افعال شروع ہوا۔ اس کا پہلا پیج تو ہم نے پڑھ لیا تھا۔ باب افعال کیا ہوتا ہے کہ یہ فعل ثلاثی مزید، اس کے روٹ لیٹرز 3 ہیں، مگر کچھ ایک اضافہ بھی ہے، اور وہ اضافہ ہے ایکسٹرا حمزہ بیفور پاسٹ فارم۔ تو آپ دیکھیے فعلہ کی جگہ ہو گیا افعلہ، ابصر، احسن، اخرج، اخلص، ادخل، اور اس کے معنی ہوتے ہیں، خرجہ کا مطلب تھا وہ نکلا، لیکن اخرجہ کا معنی ہے اس نے نکالا، اور اخلصہ کا معنی ہے کہ وہ مخلص ہوا۔ یہ پیج ہم پڑھ چکے تھے، لیکن میں اس کو یہاں سے سٹارٹ لے رہا ہوں۔ اسی طریقے سے اخلصہ کا مطلب وہ مخلص ہوا، اور ادخلہ کا مطلب اس نے داخل کیا، اس نے انٹر کیا، اور ارسلہ کا مطلب اس نے بھیجا، اسرفہ کا مطلب اس نے اسراف کیا، اسلمہ کا معنی ہے وہ مسلمان ہوا، اور اسمع کا معنی ہے اس نے سنایا۔ اس نے سنا نہیں، اس نے سنا، اس کے لیے ہمارے پاس عربی میں لفظ ہے سمع، جو کہ ثلاثی مجرد کا فعل ہے، سمع، لیکن اسمع کا معنی ہے اس نے سنایا۔ اشرک کا معنی ہے اس نے شرک کیا، اور اصبح کا مطلب ہے کہ اس نے صبح کی، جیسے دعا پڑھتے ہیں اصبحنا و اصبح الملک للہ، ہم سب نے اور ساری کائنات نے اللہ کے لیے صبح کی، تو حدیث پاک میں یہ وارد ہوئی ہے۔ اور اصلح کا معنی ہے کہ وہ نیک ہوا۔ یہ وہ پیج ہے جو آپ پہلے پڑھ چکے تھے۔ اب اس کے بعد میرے پاس یہی سیم ہیڈنگ میں، یعنی باب افعال ہی رہے گا، مگر آپ کے پاس یہاں اس صفحے میں 12 الفاظ اور ہیں، جس میں کچھ ایسے ہیں جو قرآن پاک میں جو مادے 190 بار اور 57 بار اور 70 بار بھی آئے ہیں۔ اس سے نیکسٹ پیج میں آتے ہیں تو ہمارے پاس مزید یہ بھی باب افعال ہی ہے، اقام یقیم، اذاق یذیق، لیکن یہاں ساؤنڈ چینج ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ مثال اجوف ناقص میں سے کوئی ہے، باب افعال کا ہی مثال اجوف ناقص ہے جو آج ہم پڑھیں گے۔ پھر یہاں آ جائیں باب افعال کا ہی مزید، احیا، اخفا، القا، انجا، پھر یہ ایک اور پیج باب افعال کا ہی، اضل یضل، جس میں یہ مضاعف کی طرف آ گئے ہم، اور پھر یہ نیا باب شروع ہو گیا۔ تو آج ہمارا جو فوکس ہوگا وہ پیج نمبر 33 تک، 33، 32، 31 اور 30 یہاں سے سٹارٹ لیتے ہیں۔ توجہ آپ کی درکار رہے گی، اس لیے کہ الفاظ کے معنی یاد رکھنے ہیں، یاد کرنے ہیں، اور پھر انہی کی مدد سے قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلا لفظ ہے میرے پاس جو قرآن پاک میں جو مادہ 53 بار استعمال ہوا، اعرض یعرض۔ اعرض کا مطلب ہوتا ہے اعراض کرنا، ٹو ٹرن اوے، کسی چیز کی طرف التفات نہ کرنا، کسی چیز کی طرف دھیان نہیں دینا، کسی چیز سے منہ موڑ لینا، اس کو کہتے ہیں اعراض کرنا۔ اردو میں تھوڑی سی مشکل اردو میں بولا جاتا ہے اعراض کرنا، جیسے والذین هم عن اللغو معرضون، اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہوئے ایمان والے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو بیہودہ باتوں سے اعراض کرتے ہیں،
وہ جو بیہودہ باتوں کی طرف اور لغو اور بیکار باتوں کی طرف التفات ہی نہیں کرتے. یہ ہے اعرض. اس کا اس میں فاعل بنتا ہے معرض، اعراض کرنے والا، اور معرضون اعراض کرنے والے. تو فعل ماضی کیسے ہوگا اس کا؟ اعرض اس نے اعراض کیا، اعرضو ان سب نے اعراض کیا، اور اعرضت آپ نے اعراض کیا. اس طرح اس کا فعل ماضی ہوگا. اور فعل مضارع یعرضو یعرضون، تعرضو تعرضون، اعرضو نعرضو. اعرضو میں اعراض کرتا ہوں، نعرضو ہم سب اعراض کرتے ہیں، یعنی التفات نہیں کرتے، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، جان چھڑاتے ہیں. اس کے بعد میرے پاس جو لفظ ہے وہ ہے اغرقا. اغرقا کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ڈبو دینا، کسی کو غرق کر دینا. ایک ہے غرق ہونا، اس کے لیے لفظ ہے غریقا. وہ ثلاثی مجرد کا لفظ ہے، آپ نوٹ کرتے رہیں. غریقا کا معنی ہے کہ وہ غرق ہوا، وہ ڈوب گیا. لیکن اغرقا کا مطلب ہے اس نے کسی کو ڈبو دیا. جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی. وَأَغْرَقْنَاكُمْ ایک اور جگہ آیا وَأَغْرَقْنَاهُمْ غالباً، اور ہم نے ان کو غرق کر دیا. اور ابھی ہم آیات کی جب مشق کرتے ہیں تو پراپر آیت بھی سامنے آ جائے گی کہ اغرقنا ہم نے غرق کیا ان کو. اس کے لیے کیا قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے. بلکہ میں چاہوں گا کہ یہیں پر ہی ہم ایڈ کر لیں. تو میں، آپ میرے ساتھ ہی ہیں اور میں کارپس کھول لیتا ہوں. اب اغرقہ کو مجھے ڈھونڈنا ہے تو میں حمزہ میں نہیں جاؤں گا بلکہ غین میں ہی جاؤں گا، کیونکہ پہلا والا جو الف ہے وہ تو ایکسٹرا ہے. تو مجھے غرقہ یا غرقہ میں ہی جانا ہوگا. دیکھیں غریقہ ہے، اس کی پہلی فارم جو ہے وہ غریقہ ہے، اور سیکنڈ فارم جو ہے اس کی یہ اغرقہ ہے. یہ آ گیا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور ہم نے کھول دیا تمہارے لیے، تمہارے ساتھ سمندر کو، راستہ بنا دیا سمندر میں. فَأَنْجَيْنَاكُمْ اور تمہیں نجات دی ہم نے. انجینا ہم نے نجات دی، کم تمہیں، وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے غرق کیا، آل فرعون فرعون کی آل کو. شاید میں نے پہلے آیت غلط پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یا اس سے ملتی جلتی کوئی آیت میرے ذہن میں تھی، مجھے برابر یاد بھی نہیں آ رہا کہ میں نے کیا کہا تھا. تو بہرحال یہ جو آیت لکھی ہے اسے نوٹ کر لیا جائے. وَإِذْ میں نے کہا تھا شاید وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، وہ بھی اس طرح کا بھی قرآن پاک میں کسی جگہ آیا ہے. لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا تھا وَأَغْرَقْنَا ہم نے غرق کیا آل فرعون آل فرعون کو. اب یہاں دیکھیں فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، اہلکنا ہم نے ہلاک کیا، ہم ان سب کو، بذنوبہم ان کے گناہوں کے سبب، واغرقنا آل فرعون اور ہم نے غرق کیا آل فرعون کو. وجعلناہم اور ہم نے بنایا، ہم ان کو، خلائف پیچھے رہنے والے. خلائف خلیفہ کی جمع ہے، خلیفہ نائب کو کہتے ہیں. ہم نے انہیں خلیفہ بنا دیا، بعد میں رہنے والا بنا دیا. کن کو؟ موسیٰ علیہ السلام کے جو پیروی کرنے والے تھے. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور ہم نے غرق کیا کن کو؟ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو. تو اب لفظ اغرقہ کا مفہوم بالکل واضح ہو گیا ہوگا آپ کے سامنے کہ اغرقہ کا معنی ہے اس نے غرق کیا. وہ غرق ہوا نہیں بلکہ اس نے غرق کیا، اس نے ڈبویا، یہ اس کے معنی ہے. اسے یاد رکھیے گا. اس کے بعد میرے پاس جو لفظ اغرقہ کے بعد ہم آتے ہیں تو افسدہ. افسدہ کا مطلب ہے اس نے فساد کیا، اس نے کرپشن پھیلائی. اور یفسدو وہ فساد کرتا ہے، مفسد فساد کرنے والا.
افسدہ اس نے فساد کیا، یفسدو وہ فساد کرتا ہے، اور مفسد کا معنی ہے فساد کرنے والا۔ اگر میں قرآن پاک کی آیت میں ڈھونڈنا چاہوں تو مجھے اس آیت کو ڈھونڈنے کے لیے فا، سین اور دال میں جانا ہوگا، فسدہ میں، افسدہ میں نہیں، کیونکہ حمزہ تو باب افعال کا ہے، وہ ایکسٹرا حمزہ ہے۔ جب میں یہاں آتا ہوں تو مجھے آیات مل جاتی ہیں جن میں یہ مادہ استعمال ہوا، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، لو کان فیہما اگر ان دونوں میں ہوتے، آلہۃ الا اللہ خدا اللہ کے سوا، ان دونوں میں مطلب زمین و آسمان میں اگر اللہ کے سوا کوئی اور خدا بھی ہوتا، لفسدتا تو یہ دونوں برباد ہو جاتے۔ تو یہاں جو لفسدتا ہے یہ ثلاثی مجرد ہے، فسدہ یفسدو، وہ فساد، وہ فاسد ہو جاتا، وہ خراب ہو جاتا، اور افسدہ کا مطلب ہے اس نے خراب کیا یا وہ خراب کرتا ہے۔ جیسے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، تم فساد نہ کرو زمین میں، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، تم سب فساد مت کرو زمین میں، بعد اصلاحها، اس کے درست ہو جانے کے بعد، اس کی اصلاح کرنے کے بعد، اصلاح ہو گئی ہے، اب زمین اچھی ہو گئی ہے تو اب اس میں فساد مت کرو۔ یفسدو وہ فساد کرتا ہے، یفسدون وہ سب فساد کرتے ہیں، ویفسدون فی الارض وہ سب فساد کرتے ہیں زمین میں، اولئک لہم اللعنۃ، ہاں ہاں یہی وہ لوگ ہیں ان کے لیے لعنت ہے، ولہم سوء الدار اور ان کے لیے برائی کا گھر ہے۔ سوء کہتے ہیں برائی کو۔ زدناہم عذابا، ہم نے زیادہ کیا ان کا عذاب، ہم نے زیادہ کیا ان پر عذاب، فوق العذاب، عذاب کے اوپر، زدناہم عذابا فوق العذاب، ہم نے زیادہ کیا ان پر عذاب پر عذاب، بما کانوا یفسدون، اس لیے کہ وہ فساد کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ فعل مضارع کے ساتھ اگر کانا کی فیملی میں سے کوئی آ جائے تو اب وہ فعل مضارع میں ہم پریزنٹ یا فیوچر کا ٹرانسلیشن نہیں کرتے، بلکہ ہم پاسٹ کنٹینیوس کا جو ہے وہ ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ پاسٹ کنٹینیو کس طریقے سے ہوگا؟ جس کو کہتے ہیں ماضی استمراری، کہ وہ کام پیچھے ہوتا رہا ہے، بما کانوا یفسدون، بسبب یہ کہ وہ فساد کیا کرتے تھے۔ اور سبب کا ترجمہ میں کہاں سے کر رہا ہوں؟ یہ با سے۔ تو ہم نے ان کا عذاب پر عذاب بڑھایا اس لیے کہ وہ فساد کرتے تھے۔ آسان لفظوں میں، الذین یفسدون جو لوگ فساد کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، ولا یصلحون اور وہ اصلاح نہیں کرتے۔ تو دیکھیں یہاں دو الفاظ آ گئے اور دونوں باب افعال کے ہیں۔ یفسدون یہ بھی باب افعال ہے، یصلحون یہ بھی باب افعال ہے۔ یفسدون وہ فساد کرتے ہیں، یصلحون وہ اصلاح کرتے ہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا لا یصلحون وہ اصلاح نہیں کرتے، بلکہ یفسدون وہ تو فساد کرتے ہیں۔ یفسدو وہ فساد کرتا ہے، یفسدون وہ سب فساد کرتے ہیں، یصلحو وہ اصلاح کرتا ہے، یصلحون وہ سب اصلاح کرتے ہیں، لا یصلحون وہ سب اصلاح نہیں کرتے۔ تو امید ہے کہ لفظ فساد جو باب فعال میں استعمال ہوتا ہے وہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ اس کے بعد جو میرے پاس لفظ ہے وہ ہے اغرقہ کا مطلب غرق کرنا، افسدہ کا مطلب فساد کرنا، افلح کا معنی ہے ٹو بی سکسیسفل، کامیاب ہونا۔ یہ کامیاب کرنا نہیں بلکہ کامیاب ہونا، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ مؤمنون کی ابتدا میں ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، تحقیق کامیاب ہوا، تحقیق کامیاب ہوئے، المؤمنون ایمان والے۔ افلح باب فعال ہے، افلح وہ کامیاب ہوا، افلحو وہ سب کامیاب ہوئے، افلحتا آپ کامیاب ہوئے، اور افلحتم آپ سب کامیاب ہوئے۔ اس کا فعل مضارع کیسے ہوگا؟ یفلحو وہ کامیاب ہوتا ہے، یفلحون وہ سب کامیاب ہوتے ہیں، تفلحو آپ کامیاب ہوتے ہو، تفلحون آپ سب کامیاب ہوتے ہو۔ قرآن پاک میں اگر مجھے یہ ڈھونڈنا ہو کہ یہ مادہ کہاں کس طرح استعمال ہوا ہے تو میں فا، لام اور حا میں جاؤں گا۔
اور فا لام ہا میں جب جاؤں گا تو مجھے ابتداً فلاحہ ملے گا، لیکن فلاحہ میرا مقصود نہیں ہے بلکہ میں باب افعال ڈھونڈ رہا ہوں، تو وہ سیکنڈ نمبر پر۔ تو 27 ٹائم یہ فارم قرآن پاک میں استعمال ہوئی ہے افلحہ۔ تو پہلے جو آیات ہیں وہ تو فلاحہ والی ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے وہ افلحہ یفلحو، قد افلح المؤمنون، تحقیق کامیاب ہوئے ایمان والے، انہ لا یفلح الکافرون، بے شک کافر کامیاب نہیں ہوں گے، بے شک کافر کامیاب نہیں ہوں گے۔ میں فیوچر والا ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ فعل مضارع کے اندر میرے پاس دونوں ہی آپشن رہتے ہیں کہ چاہے میں پریزنٹ کا کروں یا چاہے فیوچر کا یا چاہے دونوں۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک وہ ظالم کامیاب نہیں ہوں گے، لا یفلح الکافرون، کافر کامیاب نہیں ہوں گے۔ قد افلح من تزکا، تحقیق کامیاب ہوا وہ جس نے تزکیہ کیا، تزکیہ یعنی اپنے نفس کی صفائی کی۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوا قد افلح من زکاہا، تحقیق کامیاب ہوا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ اولئک علی ھدی من ربہم، وہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، اور وہی لوگ کامیاب ہیں، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَيَأْمُرُونَ وہ سب حکم دیتے ہیں، بالمعروف بھلائی کے ساتھ یا بھلائی کا، وَيَنْهَوْنَ اور وہ منع کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں، منع کرتے ہیں، عن المنکر برائیوں سے، منکر کہتے ہیں بری بات کو، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو جس کی موازین یعنی جس کا میزان عمل بھاری ہوگا، ثقیل ہوگا، ثقولت ثقیل ہوگا، وزندار ہوگا، نیکیاں زیادہ ہوں گی، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو یہ ہے افلح کا مفہوم۔ اس کے بعد میرے پاس لفظ ہے اقسمہ۔ اقسمہ کا مطلب ہے قسم کھانا، اقسمہ اس نے قسم کھائی، اور یقسم وہ قسم کھاتا ہے۔ امسکا کا مطلب ہوتا ہے روکنا، ٹو ہولڈ۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں دبئی میں جب رمضان کا کیلنڈر آتا ہے تو اس میں ایک ہوتا ہے وقت فجر اور ایک ہوتا ہے وقت امساک۔ وقت امساک بہت سے لوگ پوچھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کھانے سے روک لیجئے، یہ ہولڈنگ ٹائم ہے، اپنے آپ کو روک لیں، 10 منٹ پہلے احتیاطاً کھانے پینے سے رک جائیں۔ تو امسکا کا مطلب ہے وہ رکا، امسکو وہ سب رکے، اور یمسکو وہ رکتا ہے، یمسکونا وہ سب رکتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ یہاں سے آگے جو الفاظ ہیں اس کا فعل ماضی، فعل مضارع آپ سنائیں، کیونکہ جو کانسیپٹ ہے وہ اللہ کے کرم سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ امبتا سے کون بتائیں گے؟ اس سے پہلے اگر کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ ان بتا وہ بڑھاتا ہے، اگاتا ہے، وہ اگاتا نباتات۔ ہے، وہ اگاتا ہے، سوری، امبتا اس نے اگایا، فعل ماضی، اس نے اگایا، یس، نباتات سے ہے یہ ورڈز نا شاید۔ جی، امباد سے ہے، امباد کا مطلب اگانا، اور امبتا اس نے اگایا۔ ٹھیک ہے، کمپلیٹ کیجئے اس پورے ٹیبل کو۔ امبتا، امبتو، امبتت، امبتو، امبتا، انبتا، امبتم، امبتو اور امبتنا، امبدنا۔ ٹھیک ہے، اور ینبتو سے بھی سنا دیجئے۔ ماشاءاللہ آپ نے اس پورے پیج میں فعل ماضی اور فعل مضارع دونوں کے اسٹرکچر مجھے سنائے۔ ہم کچھ الفاظ سلیکٹ کر لیتے ہیں جس کو ہم قرآن پاک میں بھی دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا ترجمہ ہے۔ تو ایک انزلہ کو لے لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ انفقہ اور اہلکہ اور امبتا، یہ چار۔ تو امبتا سے شروع کرتے ہیں۔ امبتا قرآن پاک میں کیسے استعمال ہوا ہے؟ تو میں الف حمزہ میں تو نہیں ڈھونڈوں گا بلکہ میں ڈھونڈوں گا نون باتا، نون با اور تا، اس کا مطلب ہے اگانا،
نبتا اس کو چھوڑ دیں، امبتا سیکنڈ، امبتا یہ 16 ٹائمز. وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ. امبت یہ تو مؤنث کے لیے ہے، اس لیے میں آگے بڑھتا ہوں. وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا. وَاللَّهُ أَنبَتَكُم، اور اللہ تعالی، انبتا وہ اگاتا ہے، کم تمہارے لیے. یہاں لفظی مطلب تو یہ اللہ اگاتا ہے تمہیں، لیکن سمجھنے والا سمجھدار ہے کہ اللہ تعالیٰ اگاتا ہے تمہارے لیے من الارض زمین سے، نباتن نباتات. نباتات میں کیا کیا آتا ہے؟ تمام وہ چیزیں جو زمین سے اگتی ہیں، درخت ہو، پھل ہو، سبزیاں ہوں، فصلیں ہوں، تمام کی تمام چیزیں وہ نباتات. تو اللہ تعالیٰ اگاتا ہے تمہارے لیے زمین سے نباتات. پاسٹ ہوگا اللہ، ہاں صحیح، اللہ نے اگایا، سوری، اللہ نے اگایا تمہارے لیے زمین سے نباتات کو. اللہ تعالیٰ نے اگایا تمہارے لیے زمین سے نباتات کو. اور اس کے بعد میرے پاس لفظ تھا انزلہ. تو انزلہ کے لیے بھی میں نون زا اور لام میں جاؤں گا. نون زا لام. تو پہلے مجھے ملیں گے نزلہ والے. جلنا ہی پڑا. ہاں بالکل. یہ دیکھیں، میں یہ کھولنے کا، آج یہ ویب سائٹ کھولنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے دیکھیں ثلاثی مجرد کے ہیں، نزلہ نزلہ تین ہے. نزلہ ینزلو، نزلہ ینزلو. اس کے بعد نزلہ باب تفعیل، نزلہ ینزلو، نزلہ ینزلو. باب تفعیل کے بعد یہ سارے نزلہ ینزلو والے ہیں. اب یہ بیچ میں چینج ہو گئی ایک فارم، یہ ہے انزلہ ینزلو جو ہم پڑھ رہے ہیں باب افعال. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے نازل کیا آسمان سے پانی. فَأَخْرَجَ، تو اس نے نکالا، بِهِ، اس پانی کے ذریعے، مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھلوں میں سے، رزقاً، رزق، لکم، تمہارے لیے. تو یہاں اس آیت میں دو باب افعال ہیں، انزلہ بھی اور اخرجہ بھی. انزلہ اس نے نازل کیا آسمان سے پانی، فاخرجہ، اور اس نے نکالا، بھی اس پانی کے ذریعے، من الثمرات رزقا لکم، پھلوں میں سے رزق تمہارے لیے. وظللنا علیکم الغمام، وظللنا، اور ہم نے سایہ کیا. یہ فعل ابھی آپ نے نہیں پڑھا. علیکم، تمہارے اوپر، الغمام، بادلوں کے ذریعے. وانزلنا، اور ہم نے نازل کیا. وہاں تھا انزلہ، اس نے نازل کیا، یہ ہے انزلنا، ہم نے نازل کیا. علیکم، تم پر، کیا نازل کیا؟ المن والسلوى، من و سلوى. فانزلنا، تو ہم نے نازل کیا، علی الذین ظلموا، ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا. فانزلنا، ہم نے نازل کیا، علی، پر، الذین ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا. کیا نازل کیا؟ رجزم، رجزن، عذاب، من السماء، آسمان سے، بما کانوا یفسقون، اس لیے کہ وہ فسق کرتے تھے. کان، یہ فعل مضارع کے ساتھ کانا کی فیملی میں سے ایک لفظ موجود ہے، تو یہ ہو گیا پاس کنٹینیو. بما کانوا یفسقون، اس لیے کہ وہ فسق کیا کرتے تھے. فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، ہم نے نازل کیا ان پر جن لوگوں نے ظلم کیا. کیا نازل کیا؟ رجزن، عذاب نازل کیا، من السماء، آسمان سے، بما کانوا یفسقون، اس لیے کہ وہ فسق کیا کرتے تھے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ضرور تحقیق ہم نے نازل کی، الیک، آپ کی طرف، آیات بینات، روشن آیتیں، آیات بینات، روشن آیتیں. لفظ انزلہ کے بعد میرے پاس جو لفظ تھا وہ تھا، آپ بتا سکتے ہیں کیا؟ انفقہ.
انفقا. انفقا کے لیے میں کہاں جاؤں ذوالقرنین بھائی؟ نون فے قاف. نون فا اور قاف. قاف. انفقا مجھے ملے گا تیسرے نمبر پہ جا کے. تو پہلے میں نفقہ ہے، یہی مل گیا. الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھے. ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون، اور ہمارے دیے ہوئے میں سے ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں. رزقنا ہم نے رزق دیا، ہم ان کو. اور مما کو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کو جب آپ کھولیں گے تو یہ بنے گا من ما، اس میں سے جو، کیونکہ من کا مطلب ہے سے اور ما کا مطلب ہے جو. تو من ما، اس میں سے جو، رزقنا ہم نے رزق دیا، ہم انہیں، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں. یسألونک ماذا ینفقون، چلیں یہ بھی کر لیں. وانفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہ آرڈر ہے. انفقوا خرچ کرو، فی سبیل اللہ یہ اللہ کی راہ میں. ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکۃ، اور اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت پڑو. یسألونک ماذا ینفقون، وہ سوال کرتے ہیں. یسألون، اس کے بعد ایک کا. یسألون وہ سوال کرتے ہیں. یسألو وہ سوال کرتا ہے. یسألون وہ سب سوال کرتے ہیں. تسألو تسألون، اسألو نسألو. یسألون وہ سب سوال کرتے ہیں، کا آپ سے. کیا سوال کرتے ہیں؟ ماذا ینفقون، ہم کیا خرچ کریں. ماذا کیا چیز، ینفقون وہ خرچ کریں. ماذا کیا چیز، ینفقون وہ خرچ کریں، وہ سوال کرتے ہیں. قل آپ فرما دیجئے، ما انفقتم جو تم خرچ کرتے ہو. انفقا اس نے خرچ کیا، انفقو ان سب نے خرچ کیا، انفقتا آپ نے خرچ کیا، انفقتم آپ سب نے خرچ کیا. انفقتم تم سب نے جو خرچ کیا. قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ما انفقتم جو تم نے خرچ کیا، من خیر خیر سے، بھلائی کے ساتھ، وہ کیا ہے. فللوالدین والدین کے لیے، والاقربین اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے، والیتاما اور یتیموں کے لیے. یعنی جو بھی تم جو خرچ کرتے ہو اس میں سے بہتر خرچ وہ ہے جو اپنے والدین کے لیے کرتے ہو، اپنے عزیز و اقربا کے لیے کرتے ہو، رشتہ داروں کے لیے کرتے ہو، اور والیتاما اور یتیموں کے لیے خرچ کرتے ہو. مثل الذین ینفقون اموالہم، مثال ان لوگوں کی، الذین جو، ینفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنا مال، اپنا مال کن کا، جن کی بات ہو رہی ہے. فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں. مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ کی راہ میں، ان کی مثال کیسی ہے. کمثل حبۃ، ان کی مثال ایک دانے جیسی ہے. حبہ کہتے ہیں دانے کو، حبہ ایک دانے کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے حبوب. حبتن دانے کو کہتے ہیں. ان کی مثال ایک دانے کی سی ہے. وہ دانہ انبتت 7 سنابل، وہ دانہ اگاتا ہے 7 بالیاں. انبتت یہ مؤنث کے لیے، کیونکہ اس سے پہلے جو لفظ ہے وہ حبہ ہے، اس وجہ سے یہاں مؤنث کے لیے استعمال ہوا. اور آپ نے انبتت یہ فارم میرے خیال آپ نے نہیں پڑھی. انبتا وہ اگاتا ہے، اس نے اگایا. انبتو ان سب نے اگایا. انبتت اس عورت نے اگایا، یا کوئی بھی مؤنث جو چیز ہے اس نے اگایا. انبتت اس مؤنث چیز نے اگایا. وہ مؤنث چیز کیا ہے؟ دانہ. تو جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ کی راہ میں، ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک دانہ، اس دانے نے اگائی 7 سنابل 7 بالیاں. 7 مطلب 7، اور سنابل یہ سنبل کی جمع ہے.
اس کو کہتے ہیں بالیوں کو. بالیاں کیا ہوتی ہیں؟ جب گندم کاشت کرنے والا ایک دانہ کاشت کرتا ہے تو کچھ دنوں کے بعد ایک پودا نکلتا ہے، پھر وہ بڑا ہوتا ہے، پھر اس سے بالیاں نکلتی ہیں. تو وہ جو ٹہنیاں ہوتی ہیں جس کے اندر دانے ہوتے ہیں وہ ہے سنابل. اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اب ایک ایک بالی کے اندر جو ہے 100 دانے نکلتے ہیں. اس نے تو ایک دانہ اگایا لیکن ایک دانے سے 7 بالیاں، اور پھر ہر بالی میں 100 دانے، یعنی ایک روپیہ خرچ کرنے کا یا ایک درہم خرچ کرنے پر 700 خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے اس آیت قرآنی کی روح سے. کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ کی راہ میں، کمثل حبۃ، ان کی مثال ایسی ہے، اس دانے جیسی ہے، انبتت 7 سنابل، جس دانے نے اگائی 7 بالیاں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور ہر بالی میں 100 دانے. اور 700 پر بس نہیں ہے بلکہ اللہ نے اس کے بعد ارشاد فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے. الذین ينفقون اموالهم، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال. الذین ينفقون اموالهم، وہ جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ثم لا یتبعون، پھر اس کے پیچھے نہیں پڑتے. اتبع یتبع کا مطلب ہوتا ہے اتباع کرنا، اور لیکن یہاں اتباع سے مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے پڑ جانا. کہیں پر مال خرچ کیا اور پھر اس کی پیچھے بھی لگ گیا، اس کی بار بار اس کو جتانا، اس کو باتیں سنانا، اس کو چیک کرتے رہنا اور لوگوں کو بتانا. تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، کہیں مسافر خانہ بنا دیا، کہیں مسجد بنا دی، کہیں کنواں کھدوا دیا، کہیں پانی کا کولر لگوا دیا. ثم لا یتبعون، پھر اس کے پیچھے نہ پڑیں. کس چیز کے پیچھے نہ پڑے؟ ما انفقوا، جو اس نے خرچ کر دیا. انفقا اس نے خرچ کیا، انفقوا ان سب نے خرچ کیا. تو جو خرچ کر دیا اس کے پیچھے نہ پڑے. منن، منن ولا اذن، منن ولا اذن، اذن کہتے ہیں اذیت کو، اور منن کہتے ہیں احسان جتلانے کو، احسان جتانا. جیسے قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے احسان کیا کہ جب مومنوں پر احسان کیا جب اللہ نے اپنا رسول ان میں بھیجا. تو یہ اللہ کا احسان ہے. مننا مطلب احسان. تو یہاں احسان جتانے سے مخلوق کو منع کیا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو اور پھر اس کے پیچھے نہ پڑو جو خرچ کیا ہے. اور پیچھے پڑنا 2 طریقوں سے، کہ یا تو احسان جتا کر، بار بار سنا کر، ولا اذن لہم، اور نہ ہی اذیت دو اس کو. جس آدمی پر خرچ کیا ہے تو اس کو اذیت دو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی، نہ احسان جتانا ہوگا نہ اذیت دینا ہوگا، تو پھر اس کے لیے ثواب کیا ہے؟ لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. لہم ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر، عند ربہم ان کے رب کے پاس ہے. تو الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. ثم لا یتبعون ما انفقوا، پھر اس کے پیچھے نہیں پڑتے جو انہوں نے خرچ کیا. منّا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم، اور پیچھے پڑنا، نہ احسان جتاتے ہیں نہ اذیت دیتے ہیں، تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. تو یہ انفقا ينفقو کا آپ نے دیکھ لیا کہ استعمال کیسے ہے. اور اس کے علاوہ میں نے کیا کہا تھا؟ اہلکا، اہلکا کا دیکھ لیجئے. اہلکا کو دیکھنا ہے تو آپ کو جانا ہوگا ہلکا میں. ہاں نام کا قاف. جب آپ ہلکا میں جائیں گے تو پہلے آپ کو ثلاثی مجرد کے افعال ملیں گے، اس کو چھوڑ دیں کیونکہ ہم باب افعال پڑھ رہے ہیں. تو یہ سیکنڈ جو ہے وہ اہلکا آ گیا. اہلکا یہلکو، اہلکت یہلک، یہ سب ایک ہی فیملی ہے. الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ کتنے ان سے پہلے ہم نے لوگ ہلاک کر دیے. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، فَأَهْلَكْنَا، تو ہم نے ہلاک کیا، ہم انہیں، بِذُنُوبِهِمْ ان کے گناہوں کی وجہ سے،
وَأَنشَأْنَا اور ہم نے بنایا من بعدہم ان کے بعد قرنن آخرین ایک نیا زمانہ، دوسرے لوگوں کا زمانہ۔ تو دیکھیے اس آیت میں دو جگہ پر باب افعال ہے، ایک اہلکنا یہ بھی باب افعال ہے کہ ہم نے ہلاک کیا ان کو، وَأَنشَأْنَا اور ہم نے بنایا، یہ دونوں ابھی جو ہم نے صفحہ پڑھا اس میں یہ دونوں آئے ہیں۔ تو ہم نے ہلاک کیا، ہلاکت کی وجہ کیا ہے؟ بِذُنُوبِهِمْ ان کے گناہوں اور ان کے ذنوب کی وجہ سے، وَأَنشَأْنَا اور ہم نے بنایا من بعدہم ان کے بعد قرنن زمانہ آخرین دوسرے لوگوں کا، یعنی جو گناہ کرتے تھے ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا، اس کے بعد نئی قوم آ گئی، نئے لوگ آ گئے، اچھے لوگ آ گئے، اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو لے آیا۔ تو یہ اہلکا یہلکو آپ کو یہاں مل جائے گا، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور ضرور تحقیق ہم نے ہلاک کیا قرون، قرن جو ہوتا ہے نا وہ عام طور پر ایک صدی کو بولتے ہیں، تو کئی صدیاں ہلاک کر دیں، کئی صدیوں کے لوگ ہلاک کر دیے، من قبلکم تم سے پہلے، لما ظلموا اس لیے کہ وہ انہوں نے ظلم کیا تھا، ان کے ظلم کی وجہ سے ہم نے کتنی صدیوں کے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نوح اور کتنے ہلاک کیے ہم نے من القرونی صدیوں میں سے، من بعد نوح نوح علیہ السلام کے بعد، یعنی نوح علیہ السلام سے پہلے تو لوگ ہلاک ہوئے تھے، پھر نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایک زبردست قسم کا طوفان آیا تھا تو ساری انسانیت ختم ہو گئی تھی، صرف اور صرف چند 70-72 لوگ بچے تھے، لیکن وہاں بھی سلسلہ ختم نہیں ہوا بلکہ اس کے بعد بھی من بعد نوح کے بعد بھی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ تو یہ لفظ اہلکنا آپ نے سمجھ لیا۔ اب ہمارا ٹائم اپنے اختتام کو پہنچا، لیکن صفحہ تو صرف ہمارا ایک ہی ہوا، اب یہ ایک صفحہ اور ہے، پھر اس کے بعد ایک اور ہے، پھر ایک اور ہے، 3 ہے۔ ان تینوں میں سے میں آپ کو 2 لفظ بتا دیتا ہوں، باقی سیم اسی پیٹرن پہ ہوں گے، وہ آپ یاد کر لیجئے گا، کیونکہ ایگزام میں یہ پورا فعل ثلاثی مزید آئے گا، جس طرح پہلے جو 8 کلاسوں کے بعد جو ایگزام ہوا تھا وہ تھا فعل ثلاثی مجرد کا، اور یہ والا پورا ہے فعل ثلاثی مزید کا۔ تو فعل ثلاثی مزید کمپلیٹ ہوتا ہے تب کہ جب آپ یہ باب افعال کے سارے پیجز کمپلیٹ کر لیں۔ تو یہاں کون کون سا میرے پاس لفظ ہے؟ اقام یقیم، اقامہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے قائم کیا، یقیم وہ قائم کرتا ہے، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے یقیمون الصلاۃ، وہ سب نماز قائم کرتے ہیں۔ تو اقامہ اقامو، اور یقیمو یقیمون، تقیمو تقیمون، اقیمو نقیمو، اقیمو میں قائم کرتا ہوں، نقیمو ہم سب قائم کرتے ہیں۔ اذاق یذیقو اس کا مطلب ہوتا ہے چکھنا، یذیقو وہ چکھتا ہے، اور یذیقون وہ سب چکھتے ہیں۔ اماتا یمیتو کا مطلب ہوتا ہے کہ موت دینا، جیسے اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے۔ واللہ یحیی و یمیت، اللہ تعالیٰ زندگی دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے۔ اعاد یعید کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، اور اثار یثیر اس کے بعد ہے اجاب یجیب، جواب دینا، رسپونڈ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ اللہ تعالیٰ پکارنے والے کی پکار سنتا ہے جب وہ دعا کرتا ہے۔ اجار یجیرو، یجیرو کا مطلب ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پروٹیکشن دینا، حفاظت کرنا۔ جیسے ہم جب تراویح کی دعا پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر، اللہم اجرنا من النار یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر۔ تو یجیرو وہ حفاظت کرتا ہے، وہ پروٹیکشن دیتا ہے، یجیرون وہ سب حفاظت کرتے ہیں۔ یحیط کا مطلب ہوتا ہے احاطہ کرنا، کسی چیز کو محیط کرنا، اور اراد یرید کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ یفعل ما یرید، اللہ تعالیٰ کرتا ہے ما یرید جو وہ چاہتا ہے۔ ارادہ اس نے چاہا، یرید وہ چاہتا ہے، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، اور ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندے سے کہ ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے اور ہوگا وہ جو میری۔
تو اس حدیث قدسی میں یریدو کا لفظ کئی بار استعمال ہوا ہے. یریدو وہ چاہتا ہے، یریدونا وہ سب چاہتے ہیں. اصاب یصیبو اس کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، اور اطاع یطیع اس کا مطلب ہوتا ہے اوبے کرنا، فرما برداری کرنا، اطاعت کرنا. جیسے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی ضرور اس نے اللہ کی اطاعت کی. ٹھیک ہے، میں نے 2 لفظوں کو کہا تھا، یہ تو پورا پیج ہو گیا. تو اس کے بعد ہے احیا یحیی، اس کا مطلب ہے زندگی دینا، یہ اللہ کا کام ہے. واللہ یحیی و یمیت، اللہ تعالیٰ زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. اخفا یخفی کا مطلب ہے چھپانا، اور القا یلقی کا مطلب ہے ڈالنا، کسی کے دل میں کوئی بات ڈالنا، اس کو کہتے ہیں القا کرنا. انجا ینجی اس کا مطلب ہے نجات دینا. جیسے وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ وَإِذْ أَنْجَيْنَا، انجا انجو، انجیتا انجیتم، انجیتو انجینا، ہم نے نجات دی تمہیں آل فرعون سے. آذا یؤذی اس کا مطلب ہوتا ہے ایذا دینا، اور ادرا یدری اس کا مطلب ہے جاننا، کسی بھی چیز کو جاننا، علم رکھنا. اغنا یغنی کا مطلب ہے کہ غنی ہونا، مالدار ہونا. اوحا یوحی کا مطلب ہے وحی. اور ارا یری، یری اس کا مطلب ہوتا ہے دکھانا. جیسے ایک آیت ہم نے پڑھی تھی کہ الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا، لنوریہ تاکہ ہم دکھائیں، یری وہ دکھاتا ہے، اور نوری ہم دکھاتے ہیں، اری میں دکھاتا ہوں. یؤمنو وہ ایمان لاتا ہے، اور یؤتی وہ دیتا ہے، کچھ دیتا ہے. یؤتی، آتا یؤتی دینا. اور اضل یضل اس کا مطلب ہوتا ہے گمراہ ہونا، نہیں بلکہ گمراہ کرنا، کیونکہ ضل یضل کا مطلب تھا گمراہ ہونا. یہ جب باب فعال میں آیا تو اس کا مطلب ہوا گمراہ کرنا. اتم یتم اس کا مطلب کمپلیٹ ہونا. احب یحب اس کا معنی ہے محبت کرنا. احل یحل کسی چیز کو حلال کرنا. اسر یسر اس کا مطلب ہے کسی چیز کو آسان کرنا یا کسی چیز پر اصرار کرنا. اعد یا اعد یعد کسی چیز کو تیار کرنا. اور اذهب یذهب لے جانا یا دور ہونا. اطعم یطعم کھلانا، کھانا نہیں کھلانا. آپ کسی کے یہاں جاتے ہیں دعوت پہ تو کہتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، اللہم اطعم من اطعمنی، اے اللہ اس کو کھلا جس نے ہمیں کھلایا. اطعم من اطعمنی، یا اللہ اس کو کھلا جس نے مجھے کھلایا. وسقی من سقانی، اور اسے پلا جس نے مجھے پلایا. تو اس کے بعد یہ انذرا اور انعما، یہ الفاظ آپ کے یہاں پر جو ہے وہ باب فعال مکمل ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کو لگا ہو کہ درس آخر میں کچھ تیزی کے ساتھ ہم نے اختتام کیا ہے تو آپ اس ریکارڈنگ کو دوبارہ سن سکتے ہیں، بیچ میں پاز کر سکتے ہیں، روک سکتے ہیں. جو آیات میں نے درمیان میں پڑھی ہیں ان کو جا کے دیکھ سکتے ہیں، ریویژن کر سکتے ہیں. لیکن الحمدللہ یہ مکمل ہو گیا. یہ جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.